بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ڈاکٹر السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. اچھا، آپ لوگوں کو آواز اور وعلیکم سب کو السلام. نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. الحمد للہ. عبدالرحمان صاحب، آپ کو میں نے کو ہوسٹ بنا دیا ہے تو آپ مائک سنبھالیں سب کے. ٹھیک ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ سی انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے. سی اینڈ ڈی بوتھ. ایز یو آل نو وی آر ڈوئنگ فرسٹ 5 پیجز آف سورہ بقرہ ان دس کورس، جس کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے ہدایت کے. متقین اور متقین کے لیے ہدایت ہے، کافرین منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن کی دعوت ہے، اور پہلے انسان آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی. اور ان 5 صفحات کو ہم اپنے رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر اس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، ایچ فنگر فار 1 پیج. اور ایک صفحے کو ہم نے 4 اشاروں میں ڈیوائڈ کیا ہے. یہ 4 اشارے مضامین کو جو اس میں میسج بیان کیا گیا ہے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ اشارے کیا ہیں ہر صفحے کے، ان کو ایک مرتبہ ہم ریویو کر لیتے ہیں. پہلے صفحے کے اشارے تھے ہمارے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. ان شارٹ وی کین سے تعریف، دعا، ہدایت، صفات. دوسری صفحے کے اشارے تھے ہمارے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخ ہے. اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ ہے. تیسرا صفحہ ہم کر رہے ہیں. تیسرے صفحے کے 2 اشارے پہلے آگ کی مثال اور بارش کی مثال ہم کر چکے ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم تیسرا اور چوتھا اشارہ قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج کریں گے. تو آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ان شارٹ وی کین سے آگ، بارش، دعوت، چیلنج. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. آئیے سب سے پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں اپنے اشارے کا. قرآن کی دعوت. اب تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ متقین تھے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے، اور کافرین اور منافقین جو ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے. اب اس ہدایت کے بارے میں تفصیل بتائی جا رہی ہے. اسباق اس میں یہ ہیں کہ تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کیجیے. شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. Look at the new words in each line. 0, 4, 3, 1. On an average, not more than 2 or 3. قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں 2 قسم کے چیلنجز فیس کر سکتے ہیں ہم. ایک یہ ہے کہ میننگز، ووکیبلری وغیرہ، اور دوسرا گرامر. اور میننگز کو، ووکیبلری کو ہم سیکھ رہے ہیں فریزز اور پوائنٹرز کے ذریعے، اور گرامر ہم کر رہے ہیں ٹی پی آئی اور جو عربی بول چال ہماری چھوٹے چھوٹے ڈائلاگز ہیں ان کے ذریعے. آئیے سب سے پہلے ان آیات کو تلاوت کر کے ان کا ترجمہ اور تھوڑی ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یس، ہو از گوئنگ ٹو ریسائٹ دس آیت؟ جی نسیم صاحب آپ پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. مائک بند پلیز. یا ایوہا، اے،
ہم کر چکے ہیں QC1 میں کہ یا ایوہا ایوہا، یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اے، تینوں کا ایک ہی میننگ ہے. الناسو، لوگ. اعبدو، عبادت کرو. اعبدو، عبادت کرو. ربکم، اپنے رب کی. الذی، جس نے. خلقکم، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم سب کو. والذین، اور ان لوگوں کو. من قبلکم، تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون. دس از اے نیو فریز. اس کو ہم اپنے فارمولا کے حساب سے 2 مرتبہ کم از کم ریپیٹ کریں گے. پہلے سے 10 سیکنڈ تک غور کیجئے اس ورڈ پر، اور اس کے بعد اس کو دہرائیں گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یا ایھا الناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب کے لوگوں، اے ایشیا والو، اے مسلمانوں، اے فلانوں. کسی کو ایک گروپ کو نہیں ایڈریس کیا. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو کیا، اس لیے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے. ہدایت کی کتاب ہے، سب انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ ہے تخلیق کا مقصد، یعنی اللہ کی عبادت کرنا محبت اور خلوص کے ساتھ، سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ کی اطاعت کرنا. غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کو اپنے مالک کی مرضی کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، تو اعبدوا عبادت کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو اعبدوا، عبادت کرو تم سب. تو یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. ہمارا وجود اس کے ہونے کی ثبوت ہے. سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فی احسن تقویم، کہ بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. انسان جو ہے وہ کسی چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے. کسی چیز سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ را مٹیریل ہونا چاہیے، اس سے ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. مطلب بالکل کوئی چیز بالکل نہیں تھی، عدم سے کسی کو وجود میں نہیں لا سکتے. وجود میں آئی ہوئی چیزیں، جو موجود چیزیں ہیں کائنات میں، ان سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ دی ہے، اس کے حساب سے ان چیزوں کو لے کے نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو میٹر ہے، وہ جو مادہ ہے جس سے چیزیں بنی ہیں، وہ مادہ ہم نہیں کریٹ کر سکتے. اور عبادت کا کیا نتیجہ بتایا گیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور گمراہی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو، تقوی اختیار کرو. تو تقوی جو ہے وہ ڈر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو. تو تقوی ایسا ڈر ہے جو کہ کسی کی محبت میں آپ ایسی چیزوں سے بچیں، ایسے کام کرنے سے بچیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی ناراضگی سے بچنے، محبت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم تقوی کہتے ہیں. تو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آئیے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں. آپ لوگ سب اپنے اپنے اینڈ پر ود یور مائکس میوٹ آپ دہرائیں گے اس کو. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جی آل کلیئر؟
جی الحمدللہ. جی جویریہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا جی، نیکسٹ آیت ہماری اس کو تلاوت کیجئے، کون کرے گا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو. الذی جس نے، جعل بنایا، اس نے بنایا، لکم تم سب کے لیے، الارض فراشن. نفیسہ مائک آپ بند کیجئے. جی الارض فراشن زمین کو فرش، الارض فراشن زمین کو فرش. فرش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ ورڈ ہمارے لیے نیا تو نہیں ہے. والسماء بناء اور آسمان کو چھت، والسماء بناء اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کیا آسمان سے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کیا آسمان سے. کیا نازل کیا آسمان سے؟ ماءً پانی یعنی بارش. فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس کے ذریعے، فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس کے ذریعے، فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں سے. ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس چیز کا یہ ثمر ہوگا، اس چیز کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ کام ایسا کرو گے تو اس کا پھل ایسا ملے گا. تو ثمر، ثمرات اور ثمرہ نارملی یوز کیے جاتے ہیں. رزق لکم رزق تمہارے لیے، رزق لکم رزق تم سب کے لیے. فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک. یہ نیا ورڈ ہے بٹ آسانی سے یاد ہو جائے گا، بہت ہی سمپل سا ورڈ ہے. اندادن کوئی شریک. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو. وہ کا ایک میننگ ہم کر چکے ہیں کہ بلکہ دو میننگ ہم نے کیے تھے پہلے. ایک تھا اس کا مطلب تھا اور ایک تھا قسم کے لیے آتا تھا، والعصر جیسے ہوتا ہے. اور ایک واو جو ہے یہ کبھی کبھی ایسے میننگ میں آتا ہے کہ جیسے جبکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح کا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو. اگر ہم اس کو یہاں پہ اور تم جانتے ہو بھی کریں گے تو تھوڑا سا میننگ آلموسٹ ویسا ہی ہوگا، لیکن بہتر لگتا ہے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں کہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ڈاکٹر رخشندہ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. خیریت، اور بھی کسی کو کم آ رہی ہے یا ان کو ہی کم آ رہی ہے؟ یہاں تو صحیح آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے، بس چلیے ٹھیک ہے. نفیسہ آپ اپنا چیک کر لیجئے، باقی سے یہاں تو صحیح آ رہی ہے لیکن شاید ان کے یہاں پرابلم ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا. امان بول رہا ہوں میں، ہماری اینڈ کے اوپر وائس کا پرابلم ہے اور میرا خیال ہے یہ وہاں سے تھوڑا ایڈجسٹمنٹ مانگتا ہے آپ کی طرف سے.
there may be some lucky guys who may be listening to you. आवाज ब्रेक भी हो रही है और बहुत धीमे सी, मैंने स्पीकर भी लगाया है तब भी it is becoming quite challenging to listen. वैसे ये सही कह रहे हैं कि मेरा भी वॉल्यूम मैक्सिमम पे है इस वक्त, इसलिए शायद आ रही हो। अच्छा अब्दुल रहमान साहब आप देखें इसको किसी तरह से, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने तो अपनी फुल स्पीड से, बल्कि मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था क्योंकि मैं इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही होती हूँ जस्ट टू अभी मेक अभी श्योर थोड़ी आप लोग। बेहतर हुई, अभी थोड़ी बेहतर हुई। अच्छा मैंने इसको जरा अपने जो एयरफोन है इसको थोड़ा सा दबा दिया है मजीद। अब ठीक है? हाँ अब थोड़ा बेहतर है, बेहतर बेहतर है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ काफी बेहतर हो गई। चले जी, मे बी इससे ही बेहतर हो गई है तो अच्छी बात है जी। अपने नीचे बिछी जमीन को और ऊपर फैले आसमान को देखिए। अगर जमीन ऐसी होती तो हम कैसे रहते? सोचें जरा। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, मतलब उनके भी पहाड़ जो है वो, उनके लिए भी पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऐसी सारी ही जमीन ऐसी होती तो फिर क्या होता। और ये देखिए, अगर ये महफूज छत ना होती आसमान की तो ये जितने भी यूएबी और सारी जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, हार्मफुल रेज हैं, वो डायरेक्ट पहुंचा करती हम तक। अगर ये ओजोन लेयर ना होता तो ये सब नुकसानदेह चीजें भी हम तक पहुंचती। जमीन भी नीचे से ऐसी होती तो कितना यहाँ पे जिंदगी जो है वो कितनी दुश्वार होती, पॉसिबल ही ना होती शायद। और उसके बाद आसमान से पानी बरसाया। वाटर साइकिल सबने बचपन में पढ़ा होगा क्लास में। तो अल्लाह ताला ने जो पानी बरसाने का इंतज़ाम है वो देखें कितना हैरत अंगेज है कि समंदर से कैसे भाप और वो सारी इवेपोरेशन होती है और फिर वो बादल बनते हैं, फिर बादल कंडेंस होते हैं, फिर उससे पानी बरसता है। तो ये सारा जो वाटर साइकिल है अल्लाह ताला चला रहे हैं, इस पर गौर करें तो देखिए कितना अल्लाह ताला का इंतज़ाम जो है वो कितना मुनज़्ज़म और कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और ये आसमान से जो पानी बरसाया है वो किस लिए बरसाया है कि फिर उसके जरिए से निकाला है, जमीन में से निकाला है फल, हमारे लिए फल, रिस्क, फलों में से रिस्क निकाला है। दूसरा रिस्क भी है हमारे पास जो भी जमीन से आता है। अब सोचेंगे अगर जो फ्रूट हैं उनकी शेप्स ऐसी ना होती जैसी हम पकड़ के खा लेते हैं, ये छोटे छोटे से होते राई के दाने जितने, तो हम क्या करते, खाते तो फिर भी, लेकिन ये कि मुश्किल कितनी होती। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल जो है वो एक मुनासिब साइज के बनाए ताकि हम उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये जो अब लिस्ट फलों की पढ़े ना, आम, जाम और मौज, मौज कहते हैं केले को। तो जब हम ऐसी आयतें पढ़ें तसव्वुर एहसास के साथ तो अल्लाह ताला के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से पढ़ें कि अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ बनाया है तुम सब के लिए। तो अल्लाह ताला जो है वो रहमान है, रहीम है, रहम करने वाला है, मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल रखता है। तो जब ऐसी आयतें सुने पढ़ें तो दिल में शुक्र और मोहब्बत के जज्बात और एहसासात हमारे पैदा होने चाहिए। तो जब इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए किया है, सब कुछ हमारे लिए बनाया है, हमारा खूब ख्याल रखा है, तो हमें अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए ही बनाया है। से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिनों को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें, यानी अपनी इबादत के लिए उनको पैदा किया है। तो ये जो चीज़ें आप देखते हैं इर्द गिर्द अपने तो ये चीज़ें जो है, ये इंतज़ामात जो हैं, ये खुद ब खुद से तो नहीं हुए ना कि खुद ही ब खुद हो गया सब कुछ, लेकिन ये इंतज़ामात किए हैं उसने जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। क्योंकि ज़मीन, आसमान, मौसम, बारिश, हर चीज़ और ये सब फल वगैरह है हमारे, इन सब के दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक है, सब आपस में इंटर रिलेटेड। तो आइए इसका तर्जुमा दोहराते हैं। अल्लज़ी जअल लकुम, जिसने बनाया तुम्हारे लिए, अल अर्दा फिराशन, ज़मीन को फर्श, वस्समा बिना, और आसमान को छत, व अंज़ला मिनस समाई, और नाजिल किया आसमान से, माअन पानी,
فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس کے ذریعے من الثمراتی پھلوں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے فلا تجعلوا للہ پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادم کوئی شریک وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے پیدا ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق طور پر سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ تم جانتے ہو جبکہ. آئیے دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. تمام لوگوں کو دعوت کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے قرآن تو سب کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور دنیا آخرت کے نقصان سے بچو. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرو. جب آپ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں میں تو پھر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے. شرک مت کرو کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما. آمین. پلان کریں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقت کائنات میں غور و فکر پر گزاریں گے اور سائنس کی بکس کو پڑھیں گے تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. آسان والی کتابوں کو مشکل والی کتابوں کو نہیں اور ہی الجھ جائیں. آئیے اس میں ہم اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. سلیکٹ تو تھوڑے کیے گئے ہوتے ہیں. آپ لوگ بتائیں کہ اس میں آپ کو کون کون سے اسم نظر آ رہے ہیں پورے آیات. الناس گڈ. سما والسماء الأرض ربكم والذین ثمرات یس. فراشن بنا یس. ارض فراش ارض فرش سما ماء آن. یس. ثمرات یس. ثمرات. رزقا جی. رزق رزق یس. اندادن یس. اندادن بھی بالکل. اور للہ للہ میں صرف اللہ. جی اللہ کو کہیں گے للہ پورا نہیں کہیں گے کیونکہ للہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لی آ رہے ہیں نا. اللہ کے لیے. اللہ اللہ اسم ہے. جی جی جزاک الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ اسم کو پہچانتے ہیں سب. السماء اس کی جمع ہے سماواتن اور دوسرا اسم سلیکٹ کیا گیا ہے ثمرات اور ثمرات کے واحد ہے ثمراتن. ثمراتن اور ثمراتن. اندادن یہ نیا ورڈ ہے اندادن اور اس کی جمع ہے ند. تو ندن اور اندادن جمع ہے. ند اور انداد یا پھر ندن اندادن دن دن تینوں لے سکتا ہے کیونکہ یہ ال کے بغیر ہوگا تو تینوں لے گا. کوئی بھی صورت لے سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون اٹس اسٹیٹس اور پوزیشن ان دا سینٹینس. آئیے افعال دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے فعل ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اعبدو اس کا فعل کیا ہے؟ پہلا اس کا ہماری پہلی چابی کیا ہے اس کی؟ ابدا. تو ابدا یعبدو اعبد عابدن معبودن عبادتن نصرہ پیٹرن پر آئے گا. یہ پھر ہے خلقہ. خلق یخلق اخلق
اخلق جو خالقن، مخلوقن، خلقن، یہ بھی نصرہ پیٹرن پر ہے، ابدا اور خلقہ دونوں. اس کے بعد ہے جعلا، اس نے بنایا. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یجعلو جعلا، یجعلو یجعلو جی اجعل جل، لا جاعل مجعول جہل جعلن، جعلن جعل خرج رزقن آ گیا. تو رزقن کا ہے رزقا. جی کریں رزقا، یرزق یرزقو، ارزق ارزق رازق رازق مرزوق مرزوق رزق رزق. ٹھیک. اب عالمہ ہم علمہ تعلمون سے کہہ رہے ہیں ہاں جی تعلمون سے کہہ رہے ہیں عالم عالم رزقن ہو گیا. اس کے بعد وہ تعلمون پر نہیں آیا، ڈائریکٹ علمہ پر آ گیا. علمہ، یعلمو، اعلم، علم، عالم، عالم، معلوم، معلوم اور علم علم. علم. چلیں جی یہ ہو گئے. اور اس میں کمزور نہیں ہے، کمزور اب آیا، لیٹ آیا. تو الحمدللہ ہمارا 3C جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب ہم 3D کی طرف بڑھتے ہیں. ان آیات میں کوئی آئی تھنک کوئی بھی مشکل ایسا ورڈ نہیں تھا جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو یا جس میں کچھ مشکل ہوئی ہو. ایک سوال ہے وہ میں پوچھ لوں؟ پوچھیں، ریلیٹڈ ہے تو کریں گے. جی یہ پہلی جو لائن ہے اس کی آیت کی یا ایھا الناس ربکم اعبدوا ربکم، تو ربکم کی جو اس کو جب ہم بریک کرتے ہیں تو رب اور کم ہے، تو اس میں ایک تشدید دی ہوئی ہے کہ رب کا بے 2 دفعہ آئے گا، تو اس کی کچھ لاجک بن رہی ہے جیسے رب 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 ایسے میں ہم بے جیسے ہم جوائن کرتے ہیں. نہیں ہاں نہیں نہیں، رب میں بے 2 ہی دفعہ ہے. جی جی وہ اس کی ٹھیک ہے، کوئی رب ویسے جو تو ہے ہم نا رب سنگل ہی پڑھتے ہیں نا، اردو میں سنگل تو ہم میں. اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں، جی لیکن جی جب اس کو آپ ملا کے پڑھیں گے نا ربکم ربکم سب میں تشدید آئے گا، ربنا تشدید آئے گا. تو اس کی کوئی لاجک ہے اس کے 2 بے لگانے کی؟ وہ اس کا جو ہے نا رب اصل میں ہے ایسے ہی تشدید کے ساتھ ہے. اچھا رب تشدید کے ڈبل ساتھ. بی، ہاں ایکچولی ڈبل، ڈبل بی ہے. ہاں ڈبل ڈاکٹر بے. لکھنے میں ہم ڈاکٹر ایک ہی رخشندہ لکھتے ہیں. جی جی ڈاکٹر ٹھیک ہے رخشندہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں جو ہے رزقہ، یہ اس کو اسم کے بارے میں کہا ہے، یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے کیا؟ کیا اگریڈ کیا تھا؟ رزقن جو ہے نا، رزقن اسم ہے، رزقن لکم میں رزقن جو ہے وہ اسم ہے، اور اس کا جو فعل ہے رزقہ فعل ہے، وہ فعل نہیں ہے. اس وہ چونکہ ٹیبل میں آتا ہے نا رزقن، تو ایسے اسم جو ہیں جو ٹیبل میں آتے ہیں تو ان کو لیا جاتا ہے بطور فعل، ان کو بھی فعل، ان کا فعل لیا جاتا ہے. رزقہ فعل ہے اور رزقن جو ہے وہ اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے شکریہ بہت بہت. اوکے کم. چلے آئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ 3 اشارہ ڈی یعنی کہ تیسرے صفحے کا چوتھا اشارہ ہم کریں گے، تو آج انشاءاللہ ہمارا تیسرا صفحہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تیسرے صفحے کے چاروں اشارے ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ. تو چیلنج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو قرآن کے بارے میں، کوئی ایک صورت لے آؤ. اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں کو، تحقیق کرنے والے، فلسفی، جو بھی تمہاری پارٹی ہے، سب کو اکٹھا کر لو
ایک صورت لے آؤ۔ نبوت کا ثبوت ہے کہ نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے یعنی اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور اس میں نبی کریم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے، کہا گیا کہ اپنے بندے پر، یعنی کہ ان کو اپنائیت ہے اس میں کہ میرا بندہ۔ تو اب دیکھیں نئے الفاظ کتنے کم کم آپ کو نظر آئیں گے اس میں، 2 4 2 4 بس۔ جی اب ان آیت کو ہم تلاوت کریں گے، کوئی اور تلاوت کریں؟ نفیسہ نے پڑھ لیا ہے تو کوئی اور اب پڑھے گا ان کو؟ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ وَإِن كُنتُم، ان کا مطلب اگر ہم نے پڑھا تھا نا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا، اللہ نے چاہا تو، اور اگر کنتم تم سب چاہو، تم سب ہو، سوری چاہو وہ انشاءاللہ کے ساتھ میں نے چاہا ادھر بھی مجھ سے آ گیا، اور اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما 2 ٹکڑے ہیں، من اور ما، تو مما اس سے جو نزلنا علی عبدنا، نزلنا علی عبدنا، نزلنا علی عبدنا ہم نے اتارا اپنے بندے پر، نزلنا علی عبدنا ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو لے آؤ ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو لے آؤ ایک صورت۔ یہ عطا سے نکلا ہے ورڈ، عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، اور عطا کے ساتھ بھی آ جائے تو وہ آیا اس کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس کو لایا، تو عطا وہ آیا، عطا بھی وہ لایا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو تم سب لے آؤ ایک صورت، من مثلہ من سے، مثلہ مثلی اور ہی طرح اس کی، یعنی اس کی طرح کی، اس کے جیسی، من مثلہ اس کے جیسی، من مثلہ اس کے جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا اور بلا لو شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، وَادْعُوا بلانا، پکارنا، دعا اور دعوت کی طرح سے ہے یہ، اور شہداءکم شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کی مدد ہی کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کی باتوں کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کا مددگار ہو گیا، آپ کا حمایتی ہو گیا۔ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دون کہتے ہیں علاوہ یا سوا کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ قرآن کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ پہلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب اسی ریب کا، اسی شک کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، اول تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اگر پھر بھی اف یو آر ڈاؤٹ فل تو پھر یہ کرو کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو نہیں بلانا ہے، اللہ کے علاوہ جو آپ کے گواہ ہیں، جو آپ کے مددگار ہیں، جو آپ کے حمایتی ہیں، سب کو بلا لیں اور قرآن جیسی ایک صورت لیں۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ پر بھی دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، اس کے بعد قرآن نہیں ظاہر لا سکے، پھر سورہ ہود میں ہے کہ 10 آیتیں لے آؤ، سوری 10 صورتیں لے آؤ، عالم 10 صورتیں لے آؤ،
اور اس کے بعد اب جو ہے سورہ بقرہ میں زائد 10 صورتیں بھی نہیں آئیں، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کنسیشن دیا اور ان کو رعایت دی کہ ایک صورت لے آؤ. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. نزلنا علی عبدنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے آپ ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیت جو ہے 3C جو ہم نے کیا تھا قرآن کی دعوت، اس میں توحید کا ذکر تھا. اب اس میں جو ہے وہ رسالت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور رسالت ان کو عطا کی. عبدنا سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنا بندہ کہا، اپنائیت کا اظہار کیا ان کے ساتھ. فاتو بے صورتن، اس پیغام کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کو ایک صورت لے کر آ جاؤ. صورت کہا، اس صورت نہیں کہا کہ مطلب کسی اسپیسیفک صورت کی بات نہیں کی گئی کہ ویسی صورت لے کر آ جاؤ. تو صورتن کوئی سی بھی صورت، اینی صورت بنا کے لے آؤ کوئی سی بھی، لیکن نہیں لا سکے. اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے جو بھی آپ کے ساتھی ہیں سب کو بلا لو اگر سچے ہو. یعنی اگر قرآن میں شک ہے، آج بھی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں شک کرتے ہیں اور سارے مل کر لگے ہوئے ہیں. چلیں جی، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں. اور اگر تم ہو، سوری، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریبن، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تو لے آؤ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس کے جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یو آل نو دیٹ. قرآن میں کئی سائنسی جو ہیں حقائق پیش کیے گئے ہیں جو اب دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن کی بہت ساری جو پیشن گوئیاں ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اور اس میں بہت ہی زیادہ وہ جو نومیریکل میریکل جن کو کہتے ہیں نا، وہ بہت ہیں قرآن میں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جیسے ملک کا ورڈ یا فرشتے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے 88 ٹائمز، اور شیاطین کا لفظ بھی 88 ٹائم استعمال ہوا ہے برابر کے ساتھ. اس کے علاوہ زندگی اور موت، حیات کا ورڈ 145 ٹائم اور موت کا ورڈ بھی 145 ٹائم استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے کفر اور ایمان جو ہیں یہ دونوں 17 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. سب سے انٹرسٹنگ ورڈ ہے، ہم کہتے ہیں ہر لائن میں، ہر دوسری لائن میں آ رہا ہے قالو قالو، کیونکہ ڈائلاگ کی طرح سے، بول چال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیے ہیں کہ قالو، انہوں نے کہا، قالو، وہ یہ کہہ رہے تھے، قالو، انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے یہ کہا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، تم یہ کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. ٹھیک ہے، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے. تو قالو، انہوں نے کہا، قل، آپ یہ کہہ دیں، قالو، انہوں نے کہا، قل، آپ یہ کہہ دیں. تو قالو اور قل دیکھیں، قالو جو ہے وہ قرآن میں تقریباً 332 ٹائمز آیا ہے. اب تو گنا جا سکتا ہے، پہلے تو نہیں گن سکتے تھے. تو 332 ٹائمز آیا ہے قالو، انہوں نے کہا، اور 332 ٹائمز ہی آیا ہے قل، یعنی کہ تم کہو. تو یہ اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، لیکن یہ کہ جسٹ فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہ 2-4 چیزیں بتائیں کہ یہ جو ایسے الفاظ ہیں ان کی یہ حیرت انگیز طور پر، اب کوئی اگر کتاب لکھ بھی رہا ہے خود سے بنا کے، جیسے ہم ان میں سے کوئی انسانوں میں سے کتاب لکھتے ہیں، تو کون یاد رکھتا ہے کہ کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، کون سا لفظ کتنی مرتبہ لکھا گیا ہے. لیکن یہ ایک معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے. یعنی کہ آپ کو تو مضمون تیار کرنے کے لیے بعد اس کو دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا، تو آتی تھی وہی آتی تھی اور آپ اس کو آگے سے سنا دیتے تھے. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کی جو عربی گرامر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے.
گرامر کی غلطیوں سے بالکل پاک ہے، بلکہ گرامر کے بہت سارے رولز جو ہیں وہ اسی کو دیکھ کے بنائے گئے. تو آپ اس سے سوچیں گے جب عربی گرامر ہے، عربی جو لینگویج ہے گرامر ہے، اس میں اگر آپ زیر زبر پیش کی غلطی کر دیتے ہیں، اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو معنی میں بہت فرق آتا ہے. اور بعض دفعہ یہ اتنے زیادہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں نا، اردو میں بھی کر جاتے ہیں، لیکن انگلش میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ضرور ہم آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں، لیکن اردو میں کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ چلتا ہے سب. تو گرامر کی باریکی اگر دیکھی جائے تو گرامر کے سارے رول جو ہیں وہ قرآن سے ہی لیے گئے ہیں. اور زیر زبر کی حرکت سے جو معنی میں فرق آتا ہے وہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیسے آتا ہے. اور ابھی تو یہ بچت ہے سب کی کہ آن لائن آپ کو جو ہوم ورک کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہوتا، ورنہ وہ جو لکھا جاتا تھا اس میں کافی لوگوں کی غلطیاں ہوا کرتی تھیں زیر زبر کی. اور دوسری بات ہے کہ ہم کسی موضوع پر 1 منٹ بغیر رکے اور بغیر کیے بغیر الفاظ ہمارے کبھی کبھی گم ہو جاتے ہیں بولتے بولتے، اور لکھنا ہو تو بار بار ہم اس کو لکھ لکھ کے کاٹتے رہتے ہیں. لیکن قرآن کا مجید کا یہ حال ہے کہ بعض دفعہ قرآن کی کوئی صورت یا جو بڑی بڑی آیات ہیں وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہیں، تو اس میں پھر دیکھیں کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں آتا ہے. کسی کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کتنا ٹائم میں نازل ہوئی تھی؟ بہرحال مجھے معلوم ہوا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. آلموسٹ 10 ایئرس لگے تھے سورہ بقرہ کو نازل ہونے میں. میرے 10 سال میں نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ. جی 10 سال میں نازل ہوئی تھی، 10 سال لگے تھے اس کو. 2.5 سپارہ ہے نا وہ. جی جی چلے جی. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے جس میں عبادت، حقوق، قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہیں. آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالتا ہے. آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، آپ سوچتے ہیں اس کے اوپر، دل، دماغ، احساس، جذبات سب کو اپیل کرتا ہے. اور سوچیں 23 سال کی مدت تک قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، مگر اس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. یہی ایک کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، جس کی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے اس کو زبانی یاد کیا. جس نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب انسان بن گئے. اور یہ بات صرف مسلم نہیں کہتے بلکہ نان مسلم جو ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا وغیرہ سب میں آتے ہیں. اور مجھے ایک چیز یہ بھی کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کوئی چیز ہم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو اس پہ لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی نان مسلم لوگ جو ہیں اس کو وہ کسی بات کو کر دیتے ہیں تو وہ کیوں اوتھینٹک زیادہ مانی جاتی ہے؟ وائی وی نیڈ دیئر اوتھینٹسٹی اور ویریفیکیشن. ہمیں خود قرآن پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اور اس کی بات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. جب کوئی باہر والا کو گورا کہہ دیتا ہے تو کہتے ہیں ہو دیکھو جی گورے نے یہ بات کر دی، گورا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ بس کچھ مسئلہ ہے. بالکل اور صحیح، ایمان کی کمزوری ہے ہمارے. جی جی جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر ہی اندر سپر پاور بن گئے تھے اور تقریباً 1000 سال تک ان کی یہ لیڈرشپ رہی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو دیکھ لیں پھر کہاں گئے لوگ. آج بھی کامیابی کی بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. بلکہ آپ میں ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے، آپ میں امید جگاتا ہے، اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں پر لے کر چلتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. زندگی کا مقصد واضح کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے وائی آر یو ہیئر، آپ کس لیے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے. صرف زندگی کا جو مقصد یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا، یہ کیا وہ کیا، گزار کے چلے گئے. ایسے تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے اور یہ ہمیں قرآن بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے. سب سے بہترین کتاب ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر یہ نازل ہوئی وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور جو ایریا تھا وہ بھی ایسا تھا کہ ساری دنیا سے آلموسٹ کٹا ہی ہوا تھا، اور نہ وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن کا وہی تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی.
تو اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو تو آتا تھا، انہوں نے لکھ لیا، انہوں نے کر لیا، جیسے وہاں کے لوگ کہا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس میں جتنی سائنسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، دیکھیں ابھی سائنس ان تک پہنچ رہی ہے، کچھ چیزوں تک پہنچ گئی ہے، کچھ تک اللہ جانے کب تک پہنچے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں پہلے سے بتا دی ہیں. تو ایک دفعہ اس کے ترجمہ کو دیکھ لیتے ہیں. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. آئیے دیکھتے ہیں اس میں اسباق، دعا اور پلان کیا ہیں ہمارے لیے. اس میں اسباق یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج ہے، تحقیق کرنے والوں فلسفیوں کو جمع کر لو تو بھی اس کے جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے ہیں، تو لے کر آؤ صورت. نبوت کا ثبوت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس میں نبی کریم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. ان آیات کی تلاوت کے بعد ہم کیا دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. آمین. اور پلان کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو دوسروں تک احسن طریقے سے پہنچانا ہے، ڈانٹ کے نہیں پہنچانا ہے، اچھی طرح سے پہنچانا ہے. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. ہاں جی بتائیں. عبد، عبد، عبد عباد، اور سورت، سورہ، اور شہداء، شہداء ہو گیا، صادق، صادقین ہو گیا، صادقین، ریبن بھی اسم ہے، شہداء، مثل بھی اسم ہے. اب عبدن کی جمع ہے عبادن، عبد کی جمع عبادن. سورتن کی جمع ہے سورن، سورتن سورن. اس کو بڑا دھیان سے بولنا ہے اس کی جمع کو، سورن. واو جو ہے نا اس پر حرکت ہے، سورن. شہداء، شہداؤ کو کہیں گے شہیدن، شہیدن شہداؤ. اور صادقین جمع ہے، اس کی واحد ہو جائے گی صادقین. واحد کیا ہے؟ صادق. صادقین کی جمع صادقون. صادقین تو خود جمع ہے نا. صادقین تو خود جمع ہے جی. صادق. ہاں جی، تو اس کی واحد کیا ہے؟ صادق. صادقن. صادق صادقن. صادقن نہیں ہے، صادقن کی جمع تو صادقون ہوگی. یہ صادقن یا صادقن ہو سکتا ہے. صادقن. ٹھیک ہے نا، صادقن یا صادقن دونوں ہو سکتا ہے، جس کی جمع صادقینہ ہوگی. اور صادقن ہوگا تو اس کی جمع صادقونہ ہوگی. لیکن چونکہ اس پہ حرکت نہیں لگی ہے جو سلیکٹ کیا گیا ہے، تو صادقونہ صادقینہ دونوں ہو سکتی ہیں. جب حرکت نہیں ہوگی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگ جمع بناتے ہوئے جب کبھی ہوم ورک میں ایسا کوشچن آتا ہے تو دھیان کر لیا کریں، اگر اس پہ کوئی حرکت لگی ہے تو اس حرکت کے حساب سے اس کی جمع بنائیں. جی جی. اور اگر حرکت نہیں لگی ہے تو پھر تو آپ کے پاس اوپن آپشن ہوتا ہے، آپ دونوں بنا سکتے ہیں، کوئی سی بھی بن سکتے. اب اس میں ہم افعال دیکھتے ہیں کیا ہے. صادقین کو ہی پکڑا گیا. تو دیکھیں اب جو سوال پوچھے تھے نا کہ رزقن جو ہے وہ تو اسم ہے، اب یہاں پہ بھی دیکھیں صادقین جو ہے وہ اسم ہے، لیکن اس کا ٹیبل موجود ہے نا، تو اس لیے اس کے ٹیبل والا فعل جو ہے وہ لے لیا گیا. صادقین سچے کو کہتے ہیں، صادقن سچا ہے، سچ بولنے والا صادق. اور صادقین یا صادقون اس کی جمع ہو گئی سچے. تو اس کا فعل کیا ہے؟ اس نے سچ بولا کے لیے کیا ورڈ ہے ہمارے پاس؟ صدقہ. صدقہ. صدقہ یصدقو. 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 اصدق. صادق. صادقن.
مصدوقن صدقن صدقن، یہ بھی نصرہ پیٹرن پر آتا ہے. کمزور ورڈ دیکھتے ہیں ہم، کنتم، یہ تو ہر جگہ آئے گا آپ کا، کنتم اور قالو وغیرہ. تو کنتم کا فعل کیا ہے ہمارا؟ کان. کانا کانا، یکونو، یکونو کن کن، کائن کائنن، ڈیش، کون کون. فاتو، یہ ہے عطا سے، عطا یاتی. عطا وہ آیا، عطا کے ساتھ بھی آ جائے گا تو وہ لایا جائے گا. تو عطا یاتی، ایتی، آتن، آنے والا پھر آ تو خود ہی گیا. ماتیون ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ ماتیون بنایا جا سکتا ہے. بنا آپ سب کے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک وہ فارمولا ہوتا ہے نا جس سے کیا مطلب ہوگا ڈاکٹر رشنا؟ بھائی ماتین بھی وہی ہے نا، آنے والا جو آیا گیا، تو آیا بھی وہی جو آیا. مطلب کیسے بندہ اس کو سمجھائے، آنے والا ہی آیا ہے. تو یوز اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کے اسم المفعول یوز نہیں ہوتے، بٹ آپ انہیں بنا ضرور سکتے ہیں، کیونکہ ایک فارمولا ہے نا، اس کو آپ فالو کریں، فل ان دا بلینکس کریں، فارمولا لکھیں، اس کے بعد اس میں اس کے لیٹرز ڈالیں، بن جائے گا وہ. بٹ وہ یوز نہیں ہوتی وہ چیزیں. تو آتن، ماتیون، اتیان، اس کا مطلب مجھے مصدر بہت اچھا لگتا ہے. اتیان، پتہ نہیں اتیان کا مطلب ہے آنا. آنا، آنا، اتیان آنا، وہ آیا. تو آنا جو ہے یہ کام کا نام ہے نا. جی جی. اور ہے ودعو. اب ودعو جو ہے یہ بھی بار بار آئے گا، تو اس کو بھی ایک دفعہ بول لیتے ہیں ہم. دعا، یدعو، ادعو، داعن، دائن، مدعو، مدعون، اور دعاؤن. دعا. دعاؤن بھی ہے، دعوا بھی ہے، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. دعا اور دعوا دونوں آ جاتے ہیں اس میں. I think that's it. Yes, that's it. تو الحمدللہ ہماری آیات ہو گئی ہیں. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، میں اس کو کرنا چاہ رہی تھی، پھر میں نے کہا اگر ٹائم ہوا تو پھر میں اینڈ میں بتاؤں گی کہ سورتیں جو ہیں قرآن کی اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ کون سی مدنی، کتنی مدنی ہیں اور کتنی مکی ہیں. اس کا بھی بڑا ایک آسان سا فارمولا ہے، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیں سورہ بقرہ میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ ہاں کسی کو پتا ہے تو بتا دیں، نہیں پتا تو خیر ہے. 286 I think. 286 yeah. 286. Yes, you are right. 286 آیات. یہ لکھیں جی 2 اچھا یہ آیا آتی کا آتا کا مطلب وہ آیا لکھا ہوا ہے، اور فاتو کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا ہے لے آؤ. سورت میں جو لکھا ہوا ہے نا اس میں. ہاں ایتی کا مطلب ہے آؤ، اور ایتو کا مطلب ہے لے کر آؤ. جب فا کے ساتھ ملا کے پڑھا تو وہ فاتو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور آگے بی ہے نا، بی صورتن، تو اس کا مطلب ہوا لے کر آؤ. عطا کا مطلب وہ آیا، عطا کے ساتھ جب بی آتا ہے تو وہ آیا اس کے ساتھ، یعنی وہ لایا. تو فاتو بھی لے کر آؤ تم سب، ایسے ہو گیا. اچھا یہ ہو گئی 286 سوری 286 آیتیں. اب آپ نے مکی صورت نکالنی ہے تو آپ یہ ہٹا دیں، وہ ہٹا دیجئے، یہ بچ گئی آپ کی مکی صورتیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کا آخری یہ ہٹا دیں گے 6، پیچھے بچ گیا 28، تو یہ بچ گئی آپ کی مدنی صورتیں. سی 86 اور 28. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. آپ آسان حساب بتا رہی ہوں آپ کو یاد رکھنے کا. 286 آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی، ادھر سے 2 ہٹا دیں تو 86 بچ گیا. 86 آپ کی مکی صورتیں ہو گئی، مکی ہو گئی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد 286 کے ساتھ سائڈ سے 6 ہٹا دیجئے تو 28 بچ گئیں، وہ آپ کی مدنی صورتیں ہو گئیں. اب ان دونوں کو ٹوٹل 114 ہو گئی نا. یہ ایسے ہی ہے، مطلب اس کا کوئی وہ ہمارے کورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جسٹ فار نالج، جنرل انفو. یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا کبھی بندے کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ چلے کتنی ہیں. مجھے تو تھا، اس لیے مجھے جب پتہ چلا تو میں نے کہا یہ آسان ہو گیا. کبھی کوئی پوچھ ہی لیتا ہے تو بتا سکتا ہے بتا کہ جی اتنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی، ویل ٹیک اے بریک ناؤ فار 10 منٹس اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم یو آفٹر دا بریک. سب لوگ وعلیکم السلام. سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اگر ٹیڑھے ٹیڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ایکٹیو ہو جائیں اور گہری سانس لے لیں. 2 گہری سانسیں لیں اور برین کو آکسیجن پہنچائیں تاکہ گرامر اچھی سی سمجھ میں بھی آئے اور کرتے وقت تھوڑی سی آپ میں بھی انرجی ہونی چاہیے. تو گہری سانسیں لیں. شاباش سب لوگ. یس. اوکے، بس 2 سانسیں بہت ہے، بس گہری سانس ہونی چاہیے، ٹھنڈی سانسیں نہیں ہونی چاہیے. تو آئے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 3 اشارہ سی، یعنی کہ تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ. اس کا جو گرامر کا لیسن آج ہم کریں گے وہ اس میں جو ورڈ آج ہم سیکھیں گے، جو فعل ہم سیکھیں گے وہ ہے دلہ. یہ قرآن میں 112 مرتبہ آیا ہے تقریباً. ہم سیکھ رہے ہیں کمزور افعال QC2 میں. اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں صحت مند افعال، جس کے اندر جو روٹ لیٹرز تھے وہ سب کے سب صحیح تھے، یعنی اس میں کوئی کمزور حرف موجود نہیں تھا. اور کمزور حرف جو ہیں جس میں موجود ہوتے ہیں اس کو کمزور فعل کہتے ہیں. ہم کمزور افعال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 1 سے حروف والے افعال جو ہے وہ ہم نے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں ہم لاسٹ ٹائم بھی ایک کر چکے ہیں. صحت مند افعال کے لیے جو ہمارا جملہ ہے ان کو، اس کے پیٹرن کو، اس کے گروپس کو یاد رکھنے کے لیے وہ کیا تھا. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ اس لیے ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمع. کمزور افعال کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے سے 3 سینٹنسز ہیں. اللہ نے دینے کا، وہابا وعدہ کیا ہے، وعدہ بلکہ کہا، قالا زیادہ دوں گا، زیادہ اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. اب ہم جو یکساں حروف والے کر رہے ہیں 2، ان کو بھی ہم ایسے ہی یاد رکھ لیں گے. اور اچھا گمان رکھو، ظن، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلع. تو یہ جو سینٹنس ہیں اس سے آپ کو جو یہ ورڈز ہم نے بولے، جو فعل ابھی ہم نے ان سینٹنسز کے ساتھ کیے، یہ وہ پیٹرن ہیں جن پر اور بھی کچھ فعل آئیں گے جو ہم نے سیکھے ہیں. یہ ان کے ریفرنس ورب ہیں یا ریفرنس کوڈز ہیں. جس طرح وہابا فتح کے سامنے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فتح کے سٹائل پر آئے گا. نصرہ کے سامنے جتنے لکھے ہوئے ہیں وہ نصرہ کے سٹائل پر ہوں گے. ضربا کے سامنے لکھے ہوئے ضربا کے سٹائل پر ہوں گے. اسی طرح سے سمع کے سامنے جو ہوں گے وہ سمع سٹائل پر ہوں گے. یہ تو ان کا مین سٹائل ہے. لیکن قالا کے اوپر ہم نے اور بھی پڑھے تھے نا، جیسے تابا، کانا، قاما، ذاقا. تو یہ سب ان کا جو ریفرنس ورب ہے وہ ہے قالا اور مین گروپ ہے نصرہ. اگر آپ سے گروپ یا باب پوچھا جائے گا تو آپ نصرہ بتائیں گے، اور اگر آپ سے اس کا ریفرنس کا ورب پوچھا جائے گا جیسے تابا کا پوچھا جاتا ہے. آئی تھنک نسیم مظفر صاحب آپ کا مائک آن ہے. تو جیسے تابا کا پوچھا جائے کہ جی تابا کا کیا کوڈ کیا ہے تابا کا، تو تابا کا کوڈ جو ہے وہ قالا کا قا، ہم وہاں مینشن کریں گے. اگر پوچھا جائے کہ تابا کس باب سے ہے تو وہ نصرہ اسٹائل پر آئے گا. اور کمزور ہے چونکہ اس میں ایک کمزور حرف موجود ہے.
اور حرف ہم جو کمزور یا صحت مند کو کرتے ہیں تو وہ ہم اس کے روٹ لیٹر کی بات کرتے ہیں. اور یکساں حروف والے ہم سیکھ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا ظن، جس میں ایک حرف 2 مرتبہ آ رہا تھا، یعنی نون 2 مرتبہ تھا. اسی طرح آج ہم سیکھیں گے دلہ، اور یہ جو ہے اس میں بھی 2 مرتبہ لام آ رہا ہے، یعنی داد لام لام. تو فا عین اور لام، جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ فرسٹ لیٹر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ، سیکنڈ کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور تھرڈ کو کہتے ہیں لام کلمہ. 1 2 and 3. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرسٹ جو بھی لیٹر ہے وہ آپ کا فا کلمہ ہی کہلائے گا، سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا عین ہی کہلائے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو، اور تھرڈ آپ کا لام ہی کہلائے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو. یا انٹرسٹنگلی عین اور لام دونوں جو ہے وہ لام لام ہی ہیں. تو اور روٹ لیٹرز کی بات ہوتی ہے تو دیز آر دا روٹ لیٹرز. فا عین لام 1 2 3 دیز آر دا روٹ لیٹرز. کمزور ہیں تو اسی میں ہم کو کمزور پتہ چلے گا، اسی میں ہم کو صحت مند پتہ چلے گا. جو اگلے آ جاتے ہیں آپ کے ماضی کا پہلا والا جو آپ کا ورڈ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کو روٹ لیٹرز. اس کے بعد باقی سب میں تو کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہوا ہوا ہوتا ہے. وہ ایڈیشن جو ہوا ہوا تھا، کہیں الف ایڈ ہوا ہوا ہے، کہیں یا بھی ملے گا آپ کو، کہیں یا اور الف دونوں بھی مل سکتے ہیں، اس کو ہم کمزور نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. روٹ لیٹر میں اگر کمزور ہے تو وہ کمزور ہے. پورے ٹیبل میں کہیں آپ کو یا اور واو نظر آ گیا یا الف نظر آ گیا تو کوئی اور ورڈ ان کی موجودگی سے کمزور نہیں ہوتا. ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیجئے. اس کو ہم بار بار کرتے رہیں گے کلیئر، تاکہ جب تک پکی نہیں بیٹھ جائے گی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. تو دلہ جو ہے یہ یکساں حروف والا ایک فعل ہے جس میں 2 لیٹر جو ہیں وہ سیم ہیں. اس کا میننگ ہے وہ گمراہ ہوا. باقی ٹیبل اس کا ویسے ہی بنے گا جیسے فعالہ کا ہم بناتے ہیں. تو دلہ وہ گمراہ ہوا، اور پلورل میں ہو جائے گا دلو وہ سب گمراہ ہوئے. اب آپ دیکھیں اس میں جو اس کا پلورل ہے اس میں آپ کو واو بھی نظر آ رہا ہے اور الف بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس واو اور الف کی بنا پر ہم اسے کمزور نہیں کہہ سکتے. اگر فرسٹ والے ورڈ میں یہ جو باکس میں ہے اس میں کوئی کمزور حرف موجود ہوگا تو ہم کہیں گے کمزور فعل. Is that clear? All of you. جی جی کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے، اس کو یہیں پہ مطلب اس ہائی ٹائم ٹو کلیئر اٹ ناؤ. تو یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس باکس کے اندر جو ورڈ موجود ہے، فرسٹ باکس کے اندر، اس میں کوئی ویک لیٹر موجود ہے تب یہ ویک ورب ہے. اس کے میں ویک نہیں ہے تو پھر وہ ویک نہیں ہے. اس کو ہم کر رہے ہیں مطلب ویک کا دیکھا نا آپ نے، ویک کا باکس الگ ہے، ویک کے باکس سے یہ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ دونوں یکساں حروف والے. تو دے آر ناٹ ویک لیٹرز، دے آر ناٹ ویک وربس، بٹ دے آر ڈفرینٹ فرام یہ کہ اس میں نارمل جو آپ کے فتح نصرہ اس میں جو سامنے لکھے ہوئے ہیں اس میں 3 لیٹر ہیں. دے آل 3 آر ڈفرینٹ. اس میں ایک لیٹر جو ہے وہ 2 مرتبہ آئے ہے، تو دس از دا ریزن دے آر ڈفرینٹ. تو ڈفرینٹلی ان کو کر رہے ہیں، بٹ the method is same, the formula is same, the methodology to make the table is same. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جب آپ کی ہماری بات آئی ہے دللتا، تو یہاں پہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. اس کو فعلتا کی طرح ہم کو بنانا ہے. فعلتا کی طرح ہم کیسے بنائیں گے کہ 2 لیٹر جو ہیں وہ الگ الگ کو تو آپ پڑھ لیتے ہیں، جب سملر لیٹر ہوتے ہیں تو اس میں ایک حرکت والا ہوتا ہے اور ایک سکون والا ہوتا ہے. اب یہاں اس کو سکون میں لانا پڑھنا مشکل تھا، تو آسانی کے لیے دلتا پڑھنا مشکل تھا تو دللتا کر دیا گیا. تو دللتا، اور اب یہ پورا جو نیچے تک آئے گا اس میں یہ لام کھل کر آئے گا. تشدید والوں میں جیسے زنہ میں بھی ہم نے کیا تھا نا، زنہ زنو پھر زننتا پھر زننتو، اسی طرح سے دلہ دلو اور دللتا دللتم پر آ جائیں گے. یہ ہے فعل ماضی کی چابی. فرسٹ ورب آف دا کالم از فعل ماضی کی چابی. آپ کو فعل ماضی کی چابی مل گئی. اب آپ نے سارے تالے کھول لینے ہیں فعل ماضی کی پورے ٹیبل کے. تو دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، کھل گیا لام. دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو
میں گمراہ ہوا. دللتم آپ سب گمراہ ہوئے. دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. دلّا وہ گمراہ ہوا. دلّو وہ سب گمراہ ہوئے. دللتا آپ گمراہ ہوئے. دللتو میں گمراہ ہوا. دللتم آپ سب گمراہ ہوئے. دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. ایک مرتبہ ہم سے وداؤٹ میننگ کریں گے, دو مرتبہ. آپ سب ریپیٹ کریں, ریپیٹ کر رہے ہوں گے آئی ایم شیور. مائک بند رکھ کے, میوٹ رکھ کے مائکس کو, آپ سب اس کو ریپیٹ کریں گے آواز کے ساتھ. جو گروپس کی شکل میں بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں غلطی پر بھی, اور جو اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں آرام سے. تو پڑھنا ضروری ہے, آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ. دلّا دلّو. دلّا دلّو. دللتا دللتو. دللتا دللتو. دللتم دللنا. دللتم دللنا. چلے جی, فعل ماضی ہو گیا ہمارا. اب ہم اسے ڈائلاگ فارم میں کرتے ہیں. حل دلّا کیا وہ گمراہ ہوا. سو دا آنسر ول بی, بھائی گمراہ نہیں ہوا ہے. ما دلّا. حل دلّو کیا وہ سب گمراہ ہوئے. ما دلّو وہ سب گمراہ نہیں ہوئے. حل دللتا کیا آپ گمراہ ہوئے. ما دللتو میں گمراہ نہیں ہوا. حل دللتم کیا آپ سب گمراہ ہوئے. ہاں جی, کیا آپ سب گمراہ ہوئے. ما دللنا. ما دللنا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے. الحمدللہ ہم سب گمراہ نہیں ہوئے. اب اس کا مضارع آنا ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے, مطلب افعال کے بارے میں, کمزور ہوں یا یکساں حروف والے ہوں, کہ یہ کسی نہ کسی ایک سٹائل پر آئیں گے. کیونکہ یہ 3 لیٹر والا ہے تو یہ ان چاروں میں سے کسی ایک پر آئے گا. چونکہ یہ دلیلا نہیں ہے تو سمیا تو گیا. سمیا تو بیچارہ جو ہے نا وہ پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثر اس سے نہیں آ رہے ہوتے. بقیہ جو ہیں ان میں دلّا یا دلّو, دلّا یا دلّو اور دلّا یا دلّو تھا, تو اس کو دربا کے پیٹرن میں ڈال دیا گیا. اور اس کو آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی دعاد آ رہا ہے نا دلّا میں, تو یہ دعاد والے پیٹرن پر ہے. دیکھیں کتنی آسانی ہے. عربوں نے یہاں ہمارے لیے بھی کچھ آسان کام کیا کہ زنہ کو نون والے میں ڈالا, اس میں نون تھا وہ نون والے میں ڈال دیا, اور اس میں دعاد ہے اس کو دعاد والے میں ڈال دیا. تو ہم ذرا سا اس میں یہ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ بن گیا یدلّو, یضربو, یدلّو, یضربو. اس کی پہچان یہ ہے کہ دربا اسٹائل میں جتنے فعل آتے ہیں ان کا جو سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے اس میں زیر آتی ہے. اس میں بھی زیر آ رہی ہے, تو زیر آتی ہی اس میں ہے دربا والے میں. نصرہ والے میں پیش آتی ہے, سمیا اور فتحہ میں زبر ہوتی ہے, زیر صرف دربا میں آتی ہے. تو یدلّو وہ گمراہ ہوتا ہے. یدلّونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تدلّو آپ گمراہ ہوتے ہیں. ادلّو میں گمراہ ہوتا ہوں. تدلّونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. ندلّو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. یدلّو وہ گمراہ ہوتا ہے. یدلّونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تدلّو آپ گمراہ ہوتے ہیں. ادلّو میں گمراہ ہوتا ہوں. تدلّونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. ندلّو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم سے کرتے ہیں, دہرائیے ساتھ ساتھ. یدلّو یدلّونا. یدلّو یدلّونا. تدلّو ادلّو. تدلّو ادلّو. تدلّونا ندلّو. تدلّونا
नदिल्लु। अरबी बोलचाल से हम इसको सीखते हैं। हल यदिल्लु, क्या वो गुमराह होता है? ला यदिल्लु, नहीं वो गुमराह होता। गुड। हल यदिल्लूना, क्या वो सब गुमराह होते हैं? ला यदिल्लूना, सब गुमराह। तो ये चीज तो शुरू से बताती आ रही हूँ मैं कि जब भी आप यहाँ होंगे, हुआ और हुम के आंसर क्वेश्चंस होंगे, तो वो हुआ को हुआ से और हुम को हुम से आंसर करना है। सामने आके चेंज होगा। हल तदिल्लु, क्या आप गुमराह होते हैं? ला अदिल्लु, मैं गुमराह नहीं होता। तो यहाँ आगे आपका जिस तरह टेबल आपका चल रहा था, हुआ हुम और अंता अना अंतुम नानु QC1 के पहले क्लास वाला, वो ही चलता रहेगा आखिर तक उसी तरह से। तो हल तदिल्लु, क्या आप गुमराह होते हैं? ला अदिल्लु, मैं गुमराह नहीं होता। हल तदिल्लूना, क्या आप सब गुमराह होते हैं? ला नदिल्लु, हम सब गुमराह नहीं होते हैं। अब इसमें मैम मैं एक सवाल पूछना रही थी। एक सवाल मुझे पूछना था। जी जी पूछिए जरूर। यहाँ पर हमने ला क्यों लगाया, माँ क्यों नहीं लगाया? माँ दल्लू या ला दल्लू ला क्यों लिखा, माँ क्यों नहीं लिखा? जी जी, माँ इसलिए नहीं लिखा कि माँ जो है वो माजी के और निगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप मुजारे को नेगेटिव बताएंगे तो आप ला से बताएंगे, माजी को आप माँ से बताएंगे। माँ माजी, माँ से माजी और माँ से ही निगेशन उसकी की जाएगी। मुजारे जो है उसको ला से बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी शुक्रिया। अब ये कि अब इसमें हम थोड़ा सा डायलॉग को बढ़ाते हैं। इसके साथ हम अन सबीलिल्लाह लगाते हैं कि क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है। तो रास्ते के साथ जब से का वर्ड हम लगाएंगे तो से के लिए आपको पता है ना, बहुत सारे वर्ड्स अरबी में हमने पढ़े थे, QC1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। मिन भी आता है, अन भी आता है, कभी बी भी लग जाता है से के बताने के लिए। तो रास्ते के साथ जो है वर्ड जो है वो अन जो है वो लगाया जाता है। अन जो है दैट लुक्स बेटर, इसके साथ कि भटकने, रास्ते से भटकने के लिए जब आप दल्ला इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अन को इस्तेमाल किया जाता है। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, इसका मतलब हो गया है कि क्या वो भटकता है अल्लाह के रास्ते से, भटकता है या भटक जाता है। तो ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, वो नहीं भटकता है अल्लाह के रास्ते से। ठीक है, इसी तरह से हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि है तो ला यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि। हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाहि। हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाहि। तो है तो वही हल यदिल्लु ला यदिल्लु, हल यदिल्लूना ला यदिल्लूना, बट अन सबीलिल्लाह हमने ऐड किया, एक में ऐड किया तो वो सब में आपने ऐड कर दिया। तो सेंटेंस जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस थोड़ा सा लंबे सेंटेंस से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है कि आप इतनी ज़्यादा अरबी बोल लेते हैं। लंबा लंबा सेंटेंस आपने बोल दिया। तो दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब इसका अमर हम बनाएंगे। अमर बनाने के लिए वही पुराना जो हमारा फॉर्मूला है कि मुजारे की जो निशानी है उसको हटा दीजिए। उसको हटाने के बाद आखिरी हरकत को सुकून दीजिए। सुकून देने के बाद इसका पढ़ना मुश्किल था। आप ये देखें, इसके 3 लेटर है ना, तो या तो हमने मुजारे की निशानी हटा दी। अब पीछे हमारे पास जो बचे हैं वो है ये और लाम और लाम। ठीक है, इसमें ये सुकून दे दिया, यहाँ से पेश हटा दिया ना, जो दिल्लू था उसको हटा दिया। अब ये इस पे पहले सुकून था, ठीक है, और इस पे भी सुकून था। अब 2 सुकून आ गए, इसको पढ़ना मुश्किल है। तो सिर्फ तशदीद के साथ इसको नहीं पढ़ा जा सकता, तो एक हरकत इसको लगानी ज़रूरी थी। तो अरबों ने इस पे ज़बर की हरकत लगा दी। इस पे तो ज़ेर थी ही थी, इस पर अब ज़बर लगा दी, तो ये बन गया दिल्ला। दूसरी एक सूरत वही है जो पुरानी हमने जिस तरह किया हुआ था, उसमें भी आप करेंगे तो ये 3 थे। ठीक है, ये दिल्लू जैसे था,
تو وہ ہٹ گیا. اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے یہ اگر ساکن ہو تو اس کو جیسے اس میں ہم لے کر آتے تھے نا ایک حمزہ لے آیا کرتے تھے ٹیمپریری حمزہ, تو اس طرح بھی یہ بن سکتا ہے. ادلل بھی بنتا ہے, جیسے ادرب تھا, یاد ہے نا ادرب تھا, جیسے ایسے ہی یہ ادلل بھی بن سکتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ دلہ ہی یوز ہوتا ہے, اس لیے اس کو بنایا نہیں گیا. بنا سکتے ہیں آپ اسے, جیسے وہ فارمولا میں نے آپ کو بتایا نا کہ فارمولا بنا کے آپ اسے بنا سکتے ہیں, بٹ یہ یوز کرنے میں دلہ ہی استعمال ہوتا ہے. ایکسکیوز می, جی کبھی ہم اس کو پروناؤنس ذات کو زے کرتے ہیں, کبھی دال, تو یہ بھی کچھ فرق ہے یا اس کو نہیں, ہم اسے غلط کر رہے تھے. اصل میں اردو میں یہ زواد پڑھتے ہیں ہم اس کو, اور زواد سے ضعیف بناتے ہیں. عرب اس کو دال نہیں پڑھتے, یہ دود کہلاتا ہے. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ, آئی تھنک دا موسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ ٹو پروناؤنس ان عربک از دس دود. یہ دال نہیں بول رہے ہم اسے, نہ ہم اسے زا بول رہے ہوتے ہیں. یہ تجوید کا رول ہے. تو اس میں اس کو جب یہ لفظ جب ادا کیا جاتا ہے تو آپ کی جو زبان ہے نا, جو اس کی سائڈز ہوتی ہیں ان کو ایسے داڑھوں میں رکھ کے اور پھر آپ دود بولتے ہیں, تو وہ دال سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن دال نہیں ہوتا, وہ لگتا ہے دال کی طرح ہم بول رہے ہیں اس کو. اوکے, جزاکم اللہ خیر, شکریہ. عرب اس کو ایسے بولتے ہیں, ولا دالین, ہم سمجھتے ہیں دال سے دالین بول رہے ہیں. اور دال کے لیے جب آپ دال کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو زبان آپ کی سامنے والے ادھر لگ رہی ہوتی ہے, سامنے دال د ادھر لگتی ہے. دود کے لیے یہاں لگتی ہے. بہت مشکل ہے, اسی لیے وہ عرب اپنی زبان کو بھی کہتے ہیں لغت الدود, یعنی دود کی زبان ہے یہ. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے بولنا, سب لوگ جزاکم ٹھیک اللہ نہیں خیر, بول بہت پاتے ہیں شکریہ. اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے دلہ, گمراہ ہو جاؤ. دلو, تم سب گمراہ ہو جاؤ. لا تدلہ, مت گمراہ ہو. لا تدلو, تم سب گمراہ مت ہو جاؤ. دلہ, گمراہ ہو جاؤ. دلو, تم سب گمراہ ہو جاؤ. لا تدلہ, مت گمراہ ہو. لا تدلو, تم سب مت گمراہ ہو جاؤ. الحمدللہ. اب اس کا اسم الفاعل, تو اسم الفاعل کیسے بنے گا؟ فاعلن کے پیٹرن پر, فاعلن کے پیٹرن پر. تو داللن بنے گا نا اس کا, پھر ایسے بنے گا نا داللن. تو داللن کی جگہ کر دیا گیا دالن. ٹھیک ہے, دالن, لام پہ تشدید ڈال دی گئی. دالن ڈیش, کیونکہ جو گمراہ ہوا بس وہ گمراہ ہو گیا, تو وہ مطلب اس کا اسم المفعول نہیں استعمال ہوتا. اور دلالتن یعنی کہ گمراہی, تو دالن ڈیش دلالتن, گمراہی. الحمدللہ. اب مؤنث کی باری آ گئی. مؤنث کو ہم وہی مشکل تو نہیں ہے, ایک ساکن تا لگانی ہوتی ہے. ہوا دلہ, ہیا دلت. ہوا یدلو, ہیا تدلو. ہوا دلہ, ہیا دلت. ہوا یدلو, ہیا تدلو. ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. اب پورے ٹیبل کو الحمدللہ ہم ایک ساتھ دہرائیں گے. آپ سب بھی اپنے اینڈ پر اشاروں کے ساتھ اس کو کریں گے. ٹیبل کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا مطلب یو آر ہاف وے ڈن ناؤ. اچھا, اس میں فائل جو ہے اس کا وہ مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا. جو دالن ہے تو گمراہ ہونے والا, یعنی گمراہ کرتے بھی تو ہے نا لوگ, جیسے گمراہ کرنے والا, تو اس کا اس میں نہیں دالن گمراہ کرنے والا ہے. نہیں, یہ گمراہ ہونے والا ہے, کیونکہ دلہ کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. جب وہ گمراہ ہوا تو یہ گمراہ ہونے والا ہے. جب یہاں پر ہوگا اس نے گمراہ کیا تو یہ گمراہ کرنے والا ہوگا. پھر اور وہ اس کا دوسرا فعل ہے, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیول میں کریں گے. وہ کوئی اور فعل ہے, گمراہ کرنے کے لیے کچھ اور استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ گمراہ ہونا ہے.
چلیں سب دہراتے ہیں اس کو مل کر ساتھ. دلا دلو دللتا دللتو دللتم دللنا یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو دلا دلو لا تدلا لا تدلو ضال ڈیش ضلالۃ ہوا دلا ہیا ضلت ہوا یدلو ہیا تدلو. جی یہ رہی آپ کی چابیاں. اس میں تو 5 ہی چابیاں, ایک چابی کی بچت ہو گئی ہے. تو شارٹ اس کا کیا بنے گا؟ دلا یدلو دلا ضال ڈیش دلالۃ. 3 چابیاں اسم کی اور 3 ہی چابیاں فعل کی. چابی کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ورڈ آپ کے پاس ہے, اس کے بعد اس چابی کو لے کے آپ نے وہ پورا کالم کھول لینا ہے. ماضی کا یدلو آپ کے پاس ہے مضارع کا فرسٹ, اس سے آپ کے مضارع کا ٹیبل بنے گا. دلہ آپ کے پاس امر کا ہے پہلا ورڈ, اور اس سے آپ کا دلہ دلو لا تدلہ لا تدلو کالم کھلیں گے. جبکہ اسم والا جو تینوں ہیں, اسم الفاعل اسم المفعول اور ڈیش والے, ان کا ایک ایک ہی ہے, تو اس لیے ان کو الگ الگ کیا گیا. ان کا نیچے اور کچھ نہیں ہے, یہ سنگل سنگل ہی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے ٹیبل اس کا کمپلیٹ ہو گیا دلہ کا. اس کے چلیں جی سوالوں کے جواب کرتے ہیں. پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. کون بنائے گا؟ کوشش کریں. دیکھیں عربی سے جب آپ نے اردو سے عربی بنانا ہے تو اس کا سب سے بیسٹ فارمولا یہ ہے کہ آپ ایک ایک ورڈ کو پہچانیں کہ یہ کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, کس کے لیے کیا ورڈ آئے گا, اس کو نیچے لکھیں اور پھر اس کو ہاں جی بتائیں. سنا ہوتا ہے تم سب گمراہ ہو جاؤ. بس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ, نہ گمراہ ہو جاؤ تم سب. فلا تدلون بالحق بھی تھوڑا سا مطلب تھوڑے 90% ٹھیک ہے, 90% آپ کا ٹھیک تھا. چلیں باقی 10% ٹھیک کریں. فلا تضلوا بالحق. ہاں جی فلا تدلوا عن الحق کہیں گے ہم اسے, کیونکہ گمراہ ہونے کے ساتھ جو سے استعمال ہوتا ہے نا وہ ان کے ساتھ بہتر لگتا ہے. فَأَنْتُمْ تَدِلُّونَ الْحَقَّ. جی تدلونا نہیں آئے گا, یہ جمع آ رہی ہے. ہاں جی جمع آ رہی ہے, لیکن یہ دیکھیں نا آرڈر ہے تم لوگ نہ ہو جاؤ گمراہ. اچھا صحیح صحیح. اگر ہوتا نا کہ تم سب گمراہ ہوتے ہو تو پھر تدلونا حق کا لفظ تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حق ہے نا. تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ یہ لکھا ہوا ہے. حق سے نہیں لکھا ہوا, سامنے اسکرین پہ تو لکھا ہوا ہے نا. نہیں ورک بک میں نہیں لکھا ہے. اچھا ورک بک کا کوئی بات نہیں لکھا تو پھر آپ نہ لکھیں. تو اس کو کس طرح کریں گے؟ اسی طرح فلا تضلوا. بس پھر فلا تضلوا ہے, کسی چیز سے گمراہ ہونے کو نہیں منع کیا گیا تو چھوڑ دیں اس کو. پھر یا تو حق تھا تو اسی لیے حق کا. اردو میں ترجمہ کریں ولدالین, اور نہ گمراہ ہونے والے, اور نہ گمراہ ہونے والے. حل ہوا ضال عن الطریق, کیا وہ گمراہ ہونے والا ہے راستے سے؟ ہاں میں جواب دینا ہے. نہیں لا نفی میں ہے. یا تدلوا عن الطریق. آپ اسکرین دیکھیں, میں اسکرین دیکھ رہی ہوں, میں ورک بک پہ نہیں ہوں, میں اسکرین پر ہوں. زال عن الطریق. جی نعم ہوا زال عن الطریق. ہاں جی اگر ہاں میں جواب دینا ہے تو نام سے ہم دیں گے, ورنہ ہم اسے لا اور ما دونوں آ جانے پڑیں گے. لا ما ہوا دال عن الطریق ایسے ہو جائے گا. پھر پہلے حل کا جواب دیں گے میم لا. آپ کہہ رہی ہیں سکتے ہیں.
ہاں اس میں کیونکہ دیکھیں نا اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نا حل ہوا دالن عن الطریق, حل کا آنسر یا نام ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ پہلے کہہ دیں گے لا, کیونکہ یہاں پہ ماضی تو نہیں آ رہا نا, ماضی نہیں ہوگا تو پھر آپ لا سے کریں گے لا یہاں پہ. پھر ما ہوا دالن عن الطریق, یہ طریقہ ہے یا دونوں دفعہ آپ لا کرتے ہیں لا ہوا دالن عن الطریق, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ایسے لگتا ہے کہ لا ما ہوا عن الطریق یا ما ہوا دالن عن الطریق, ایسے ہو سکتا ہے. چلیں جی, دلہ ہی کی طرح سے خرہ کا ٹیبل بھی بنے گا. خرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گرا, وہ گر پڑا. تو اس کو جلدی سے کرتے ہیں, خرہ کو کریں. خرہ خرو خررتا خررتم خررنا خررتا یخرو یخرو یخرونا تخرو اخرو تخرونا نخرو خرہ بھی ہوگا, اخرر بھی ہوگا, دونوں ہو سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہوں گے اس کے. خرہ اخرو خرو لا تخرہ لا تخرہ لا تخرو لا تخرو خارن خارن ڈیش خرہ 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 ہے, خرہ لکھا ہوا نہیں خرہ ہوگا. خرہ خرہ ہے, خرہ خرہ تو امر ہوگا, یہ خرہ نہیں ہوگا, یہ خرن ہے. خرہ جو ہے وہ تو فعل ہے نا, یہ خرون خرن خرون کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ تنوین ہوگی. تو جو بائی ڈیفالٹ جتنے بھی اسم ہوتے ہیں اس کے اوپر پیش ہوتا ہے, سنگل پیش ہوتا ہے یا پیش والی تنوین ہوتی ہے. دس از دیئر نیچرل حالت جس میں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اگر وہ زیر والی تنوین لیتے ہیں یا زیر لیتے ہیں یا زبر لیتے ہیں تو اس کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لیتے ہیں, ادروائز وہ پیش ان کا اپنا اصلی جو ہے وہ صرف پیش ہی ہوتا ہے. تو چلیں جی, یہ ہمارا الحمدللہ یہ ٹیبل ہو گیا. اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں, نیکسٹ والا ٹیبل. تو یہ آسان ہے, آسان لگ رہی ہے آپ لوگوں کو گرامر اب یا مشکل ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں, آسان لگی, آسان لگنے لگی نا. جی جی, آہستہ آہستہ. ڈاکٹر رکشندہ یہ تھوڑا سا بتا دیں گی, ان سب نے گمان کیا جس طرح تم سب نے گمان کیا. چلیں بتائیں, ان سب نے گمان کیا کیا. زننو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ زننو تو نہیں ہوگا نا, زنو تھا. زنو سوری, زنو کما زننتم. یس ایگزیکٹلی, ایکسیلنٹ. زنو کما زننتم, اچھا کما, جیسا کہ کما زننتم. زنن, جزاک اللہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. چلیں جی, آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. اب ہمارا صفحہ 3 اشارہ ڈی یعنی تیسرے صفحے کا چوتھا اشارہ جو تھا اس میں جو ہم گرامر کا ورڈ کرنے والے ہیں وہ ہے شاء. ٹھیک ہے, شاء. شاء تقریباً 235 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. کمزور حروف, اس میں آپ کو کمزور حرف نظر آ گیا نا الف شاء میں. تو کمزور حروف 3 تھے ہمارے. نفیسہ مائک آف کیجئے. تو کمزور حروف ہمارے 3 تھے, واو, یا اور الف, اور جس میں یہ آ گئے وہ بھی کمزور ہو گیا. ابھی ہم نے جو ورڈ کیا تھا دلہ وہ کمزور نہیں تھا کیونکہ اس کے روٹ لیٹرز میں کمزور موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, واو یا الف نہیں تھے. کمزور لیٹر یا شروع میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا, جہاں پر بھی آئے گا وہ فعل پورا ہی کمزور کہلائے گا. وہبا, وعدہ, قالا, ان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کمزور حروف, تو یہ کمزور فعل ہیں. 2 چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں. نمبر 1 کہ یہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک سٹائل پر آتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ تھک جاتے ہیں اور یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں, بدل جاتے ہیں, ایک سے دوسرے کو بدل لیتے ہیں. حمزہ جو درمیان میں ہے دیٹ از ٹیلنگ یو کہ حمزہ بھی کبھی کبھی کمزور حرف کی طرح ایکٹ کرتی ہے. ریممبر حمزہ از ناٹ اے ویک لیٹر. لاسٹ ٹائم ہم نے حمزہ اور الف پہ کافی بات کی تھی, آئی ہوپ آپ سب کو یاد ہوگی کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. یاد ہے نا الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ ہر وہ
الف، میں اب الف اس لیے کہوں گی کہ ہم اسے عام طور پہ الف کہتے ہیں، ہر وہ الف جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہے، چاہے وہ زبر ہے، چاہے وہ پیش ہے، چاہے وہ زیر ہے، چاہے وہ سکون ہے، تو وہ الف الف نہیں ہے، وہ الف حمزہ ہے، اس کو الف نہیں کہتے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف وہ ہے جس سے پہلے کسی ورڈ پہ زبر موجود ہے لیکن وہ خود خالی ہے، بغیر حرکت کے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الف۔ جیسے ماں میں جو ہے وہ الف ہے، لا میں الف ہے، با میں الف ہے، لیکن الف کس میں نہیں ہے؟ ہم نے ابھی جیسے امرا ہم کر چکے ہیں نا، امرا اور اخذا، تو امرا میں یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ کیوں حمزہ ہے؟ اس پر حرکت ہے، خالی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اخذا جو ہے اس میں بھی یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، تو یہ کمزور نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ حمزہ اور یہ۔ ہم اردو بولنے چالنے والے لوگ جو ہیں، ہم حمزہ کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے ہمارے لیے کہ اس پر یا اوپر حمزہ لگا دی جاتی ہے یا نیچے ایک چھوٹی سی حمزہ ڈال دی جاتی ہے، پھر ہم اسے حمزہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو حمزہ نہیں سمجھ پاتے، تو کبھی آپ کو یہ حمزہ لگی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور کبھی یہ حمزہ نہیں بھی ہوگی، لیکن اگر اس پر کوئی بھی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، سکون ہے، اگر اس پر حرکت ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا، اور اگر اس پر حرکت نہیں ہے، جیسے اور اس سے پہلے ایک زبر والا لفظ موجود ہے جیسے ما، لا، با، تا، تھا، کچھ بھی، تو وہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے۔ حمزہ حرکت اور الف بغیر حرکت کے۔ تو اس میں لا میں تو الف پہ زبر ہے، سوری یہ میرے سے غلطی سے لگ گیا ہے، وہ پھر میں اسے ہٹا نہیں سکی، لا میں الف پہ زبر نہیں ہے، یہ اچھا ادھر ہے، زبر ادھر ہے، چلیے وہ بس غلطی سے تھینک لگ یو۔ گیا۔ تو اچھا، اس میں اگر جو ہے الف پہ اگر جی سکون بھی ہے تو بھی جی وہ حمزہ ہی کہلائے گا، چاہے تو وہ بھی وہ سکون حمزہ بھی سکون کرے۔ ہوتا ہے پھر بھی۔ سکون بھی ایک حرکت ہے نا جی، جی صحیح۔ سکون کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرکت نہیں ہے، سکون بھی ایک حرکت کہلاتی ہے، تو حمزہ پہ کوئی بھی حرکت ہوگی، کچھ بھی ہوگا، الف اس پہ میں وہ ہم حمزہ کہلائے گا۔ سکون میں تو پھر ہم رک جائیں گے نا وہاں پہ، جی جی ٹھیک ہے، سکون میں ہم رکیں گے، لیکن با میں ہم نہیں رکیں گے نا، با میں تو ہم پورا با ہی پڑھیں گے اس کو، تو زبر آئے گا الف سے پہلے، اور الف خالی ہوگا، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، اس سے پہلے زبر ہوگی، صحیح، شکریہ ٹھیک ہے۔ جی۔ اور تو یہ الف جو ہے وہ کمزور ہے اور تھینک یو۔ حمزہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ جی حمزہ اسٹرانگ ہے کیونکہ حمزہ پہ حرکت ہے، اور الف جو ہے وہ کمزور ہے۔ اور الف آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا روٹ لیٹرز میں، ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ الف جو ہے اٹ کین نیور بی اے پارٹ آف روٹ لیٹرز، جو آپ کو الف دکھ رہا ہے نا وہ دھوکا ہے، ٹھیک ہے، الف روٹ لیٹر نہیں ہوتا، حمزہ روٹ لیٹر ہوتا ہے، اور حمزہ سے ورڈ کوئی شروع ہوتا ہے، الف سے کوئی ورڈ شروع ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیں، کوئی بھی لفظ الف سے شروع نہیں ہوتا، الف درمیان میں آتا ہے لفظوں کے، حمزہ سے ورڈ شروع ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کو الف نظر آئے گا فعل کے پہلے میں، جیسے قالا میں نظر آ رہا تھا، جیسے قامہ میں نظر آ رہا تھا، جیسے زادہ میں نظر آ رہا تھا، تو وہ ایکچولی الف نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کے کوشچن ہوم ورک میں جو غلط ہوئے کہ روٹ لیٹر میں زادہ کا روٹ لیٹر بتانا تھا، تو وہ زادہ کا روٹ لیٹر نظر تو وہی آ رہا نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے پہلے میں سے آپ نکالیے روٹ لیٹر، تو اس میں تو زادہ لکھا ہوا ہے، زا لکھا ہے، پھر الف لکھا ہے، پھر دال لکھا ہے، تو وہ تو وہی بننا چاہیے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ الف روٹ لیٹر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو الف نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یا تو یہ واو ہے یا پھر یہ یا ہے، اب وہ کیا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے بعد میں آپ کو۔ دوسری اس کا ایک اور چور دروازہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ آپ مضارع کو دیکھیے اور مضارع میں سے مضارع کی نشانی ہٹا دیں گے تو جو پیچھے بچ جائیں گے نا 3 لیٹر، وہ روٹ لیٹر ہو سکتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں 90% آف دا ٹائم، بٹ وہ ایک کھڑکی کھلی رکھیں ایکسیپشن والی، کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایکسیپشن بھی آ جائے، جیسے قالا یقولو ہے، تو ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ قالا
میں جو یہ الف ہمیں دکھ رہا ہے یہ الف اصل میں نہیں ہے، یہ واو ہے، ٹھیک ہے، یہ واو ہے یہاں پر. جب نصرہ پیٹرن پر آتے ہیں تو اس میں یہ واو ہوتا ہے. اسی طرح سے جب یہ دربا پیٹرن پر آتے ہیں تو یہ جو الف ہوتا ہے یہ یا ہوتا ہے. ایک چیز اس میں بھی ایکسیپشنز آئیں گے، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا جنرل کہ بہت زیادہ میجورٹی ایسے ہے، تو میجورٹی یہ ہے. تو دوسرا اس کا جو میں آپ کو ایک تھوڑا سا چور دروازہ بتا رہی ہوں، تو وہ یہ ہے کہ یقولو کو آپ دیکھیں نا، تو اس میں آپ یا ہٹا دیں گے پیچھے، تو یہ قاف واو لام، ٹھیک ہے. اسی طرح سے زیادہ میں آپ نے دیکھا کہ یہ یزیدو تھا، تو زا یا دال یہ بنتے ہیں اس کے. یہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹرک ہے، لیکن اٹ وونٹ بی کریکٹ 100%. یہ 90% تو آپ کا چل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے ایکسیپشن آئیں گے، اور آج انشاءاللہ ایکسیپشن آ رہے ہیں. تو مطلب ہوللی آپ اس پہ نہیں ڈیپینڈ کریں گے، لیکن آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور یہ الحمدللہ سے پہلے جو الف لگا ہوا ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. جی ال ہے نا. ٹھیک ہے، تھینک یو ہے. اسی طرح اللہ سے پہلے بھی ال ہے. جی بالکل، وہ بھی حمزہ ہے. شروع میں آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ شروع میں الف جیسی چیز جو آپ کو دکھتی ہے وہ حمزہ ہوتی ہے. ٹھیک، چلیں جی. اردو میں جب ہم اللہ لکھتے ہیں تو الف پہ کچھ حرکت نہیں لگاتے، آپ کے حساب سے تو الف پہ وہ حمزہ لگنا چاہیے. یہ اردو الگ ہے اور عربی الگ ہے نا. اردو میں تو ہم کہیں پہ بھی کوئی حرکت نہیں لگاتے، ہم اس کو پڑھتے ٹھیک ہیں ساری اردو کو، حرکت کہیں نہیں لگاتے. اور اردو میں تو حمزہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے نا جس طرح کہ عربی میں ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں تو ڈفرینٹ ان کے وہ طریقے ہیں. تو آج جو ہم ورڈ کریں گے وہ ہے شاء. اب شاء میں جو ہے یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے. تو میں ایک اور چیز یہاں پہ حمزہ اور الف کے متعلق جو فرق ہے اس کے متعلق کچھ سلائڈز بنی وہ انشاءاللہ ان سے گروپ میں شیئر کر دیں گے، وہ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ وہ ان کو سمجھ آ جائے گی. اور ایک اور چیز جو قالا زادہ کے بارے میں متعلق ایک اور سلائڈ بنائی تھی ہم نے کل، تو وہ مجھے یاد نہیں رہی آج بتانا آپ کو، تو وہ انشاءاللہ گروپ میں اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، کر دیجیے گا. تو چلیں آپ کو حمزہ اور الف کی جو ہے سلائڈز بھی شیئر ہو جائیں گی، تو اس کو آپ دیکھ لیں گے. آپ دیکھیں نا شاء کا ہم نے یاد رکھا تھا انشاءاللہ سے، تو ان میں جو الف جیسی چیز ہے وہ حمزہ ہے کیونکہ وہ حرکت کے ساتھ ہے نا، ان ہے. لیکن شاء میں جو الف جیسی چیز ہے وہ الف ہی ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم سب الف اور حمزہ کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. تو آج آپ کا ایک ایکسٹرا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مصحف کا ایک پیج کھولیں، رینڈملی جو بھی کھل جائے جس سے اس کو دیکھیں اور اس میں سے الف اور حمزہ کو علیحدہ کریں، اور پھر چاہیں تو گروپ پہ شیئر بھی کر لیں، یا پھر یہ کہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، بلکہ یہ کرتے ہیں جو آج ہم نے آیات پڑھی نا سی اور ڈی والی، اس میں الف اور حمزہ ڈھونڈ کے سب لوگ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے اچھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اب شاء میں الف اور حمزہ دونوں موجود ہیں. الف کمزور حروف بیچ میں ہے اور حمزہ آخر میں ہے. تو شاء اس نے چاہا، شاء اس نے چاہا، شاءو ان سب نے چاہا. اب یہ جو شاء ہے یہ ہے سمیا کے پیٹرن پر. اب آپ کہیں گے یہ اس میں سمیا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن عربوں نے اسے سمیا میں ڈالا ہوا ہے. تو شاء شاؤ، اب سامنے ہے آپ کا سمعتا، تو سمعتا کی جگہ پر یہ ہو گیا شئتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے اگر ہم روٹ لیٹرز دیکھیں گے نا تو شاء کے بعد جو یہ الف دکھ رہا ہے یہاں پہ یہ اصل میں یا ہے، یہ الف نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، شاء میں جو الف دکھ رہا ہے تو الف روٹ لیٹر نہیں ہے، یا یہ واو ہے یا پھر یہ یا ہے. تو شاء میں یہ یا ہے. تو اگر ہم اسے یا کے ساتھ بنائیں گے، سمیتا کے اس پر پیٹرن پر لائیں گے، سمیتا تو بنے گا شیئتا، ایسے ہی بنے گا نا، سمیتا شیئتا. اب شیئتا کی بجائے شیتا بولنا آسان نہیں ہے، شیتا کیسا، سمجھ آئے؟
جی آواز نہیں آئی کسی کی, نہیں سمجھ آیا تو تھوڑا بتائیں. تھوڑا ہے. تھوڑا تھوڑا آیا, چلیں نہیں سمجھ آیا. کوشش کرتی ہوں آپ کو میں اچھی طرح سمجھانے کی. یہ دیکھیں سمیتا, ٹھیک ہے, سمیتا میں س میں تا, اب یہ بنتا ہے ش میں یہ تا, یعنی کہ شین, اب یہاں پر ہے یا, پھر حمزہ, ٹھیک ہے. آپ اس کو سمیتا کے فارمولا پہ ڈال دیا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب شیتا, شیتا جو ہے بولنا مشکل لگ رہا ہے. شیتا بولیں 2 دفعہ اور شیتا بولیں 2 دفعہ. شیتا 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 شیتا, آسان نہیں. میم اس میں روٹ ورڈ شین یا اور این ہے, شین یا اور حمزہ, مطلب اس میں یا آ رہا ہے روٹ ورڈ میں, اس میں روٹ ورڈ میں یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہم کو الف نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر یا ہے, تو یعنی کہ اگر سمیا پیٹرن پر ہوگا تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ الف از ایکول ٹو یا, ٹھیک ہے. تو یہ شیتا تھا تو یہ بن گیا شیتا. شیتا بولنے میں آسان ہے اور لگ بھی اچھا رہا ہے, شیتا شیتا. چلیں جی, شاء اس نے چاہا, شاؤ ان سب نے چاہا, شئتا آپ نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم آپ سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا. شاء شاؤ, شئتا شئتو, شئتم شئنا. شاء شاؤ, شاء شاؤ, شئتا شئتو, شئتا شئتو, شئتم شئنا, شئتم شئنا. چلیں جی, یہ آسان ٹیبل ہے. ایک آپ کو میننگ پتہ ہے, آپ نے سارے اس کے میننگ بنا لیے اور تو پریکٹس ہو گئی ہے سب کو, تو الحمدللہ ہو جاتا ہے. حل شاء کیا اس نے چاہا, نام شاء, اور اگر نہیں چاہا تو ہم کیا کہیں گے, لا شاء, ما شاء. لیکن یہ ما شاء وہ نہیں ہے جو ما شاء اللہ والا ما ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ما شاء کا مطلب ہے اس نے نہیں چاہا, اور جو ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے تو وہ تو انشاءاللہ ہوتا ہے. انشاءاللہ. ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے, جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے, کیونکہ ہم نے ماں کے بھی 3 مطلب پڑھے تھے نا, کیا, جو ماں, جو کیا, نہیں اور جو. جو تو اب آپ دیکھ کے, آپ کو ماں لکھا ہوا دیکھ کے, اکیلا ماں لکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تینوں میں سے, لیکن ماں کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے جب ما شاء اللہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہے گا, جیسا اللہ نے چاہا, جیسا اللہ چاہے, جو اللہ چاہے آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ایسے ہوتا ہے یہ. تو ہم نے حل شاہ ہے تو حل شاہ کا نام شاہ ہو جائے گا, حل شاؤ ہے تو نام شاؤ, حل شیتا نام شیتو. یہاں سے ہم تا تو تم نا وہی چلے گا جو پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں شروع سے. اب چاہنا کیا ہے, کوئی خیر کی بات چاہنی ہے, کوئی بھلائی چاہنی ہے, تو حل شاء خیرن, کیا اس نے بھلائی چاہی, تو نعم شاء خیرن. حل شاء خیرن, تو نعم شاء خیرن. حل شئتا خیرن, تو نعم شئتو خیرن. حل شئتم خیرن, نام شئنا. تو اس میں تو آپ لوگ سب ماسٹر ہو گئے نا الحمدللہ, تا تو تم نا ایسے کرنے میں.
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए मुजारे की तरफ। अब मुजारे बनेगा शाआ यशाउ, जैसे कि यस्माउ था ऐसे ही यश यऊ बनता। तो यश यऊ की बजाय यशाउ, सिंपल भी है, बोलने में भी आसान है और ज़बान पे जल्दी चढ़ जाता है और हम इसका टेबल भी जल्दी से बना लेते हैं। तो यशाउ वो चाहता है, यशाउना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हैं, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाउना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम सब चाहते हैं। यशाउ वो चाहता है, यशाउना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हैं, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाउना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम सब चाहते हैं। तो यशाउ यशाउना, तशाउ अशाउ, तशाउना नशाउ। कुरान में आता है ना, व तो इज्जो मन तशाउ व तो जिल्लो मन तशाउ, और तू इज्जत देता है उसको जिसको तू चाहता है और जलील करता है उसको जिसको तू चाहता है। तशाउ तुम चाहते हो, आप चाहते हैं। तो ये वर्ड इसमें कुरान में इसकी बहुत एग्जाम्पल मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुजारे का टेबल हमारा हो गया। और कुरान में शाह जो है वो माजी और मुजारे की हालत में आया है। बनाने को बनाया जा सकता है कि आप उसका अमर भी बनाएं और नाब वाला भी बना लें और सारा कुछ बना लें जैसे टेबल में बनता है, वर्ड बाय वर्ड उसको फिट करें फॉर्म डाई में और बना लें, बट ये यूज़ नहीं हुआ है कुरान में। तो हमारा बेसिक जो फोकस है वो कुरान है, नॉट द स्ट्रीट अरबिक, तो इसलिए उसको हम नहीं करते। हम माजी और मुजारे की ही इसमें हमने प्रैक्टिस की है, उसी को हम करेंगे। और शाह से मिलता जुलता एक और वर्ड भी है जा, बिल्कुल शाह की तरह ही लिखा जाता है ये जा, इसका मतलब है वो आया। इसमें भी एक कमज़ोर वर्ड भी है और एक हमज़ा भी मौजूद है, और ये भी अता की तरह ही इस्तेमाल होता है। जैसे अता में है ना कि अता वो आया, और अता भी वो साथ लाया या वो उसको साथ लेकर आया। तो जा भी ऐसे इस्तेमाल होता है कि जा वो आया और जा भी वो साथ लाया, वो साथ आया उसके, इसका मतलब है वो लाया। तो जा अकेला आप देखेंगे तो उसका मतलब है वो आया, और जा के साथ आगे आपको भी नजर आएगा कि जा बी किताबिन, तो फिर आप कहेंगे कि वो आया किताब के साथ, यानी वो किताब लाया। तो ये भी बी के साथ मीनिंग अपना चेंज कर लेता है। इसके हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। तो इज़ा आ गया तो उसने जा का वो आया का मीनिंग चेंज करके कर दिया जब वो आए। ये तो याद है ना सबको, हमारा स्टैंडर्ड इज़ा का एग्जाम्पल। तो जा वो आया या वो पास आया, दोनों मानों में आप चलाएं इसको। पास आया, जाऊ वो सब पास आए, जेता आप पास आए, जेतू देखिए बिल्कुल शेता शेतू शेतुम शेना की तरह ही है। जेता आप पास आए, जेतू मैं पास आया, जेतुम आप सब पास आए, और जेना हम सब पास आए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपने शाद की तरह ही है, बिल्कुल जैसे शाह का माजी का टेबल था, इसका वो अलग है, स्टाइल इसका अलग है। मुजारे से हमको स्टाइल का पता चलता है ना। माजी तो बहुत से हमने देखे कि पहले भी जो हमारे 4 ग्रुप्स हैं मेन, उसमें से 3 के माजी सिमिलर हैं, तो 3 डिफरेंट ग्रुप्स के माजी के टेबल्स बिल्कुल एक जैसे थे। मुजारे से हमने उनको पहचाना कि ये फतह ग्रुप में आएगा, ये नसरा में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा। मैम हमने शाह के अमर नहीं और अस्मा नहीं पढ़े? नहीं, इसलिए कि कुरान में सिर्फ माजी और मुजारे में इस्तेमाल हुआ है वो, तो हम उसको सिर्फ माजी और मुजारे ही कर रहे हैं क्योंकि हम कुरान से वो कर रहे हैं ना उसको। अगर नॉर्मल हम अरबी पढ़ रहे हैं तो उसमें तो फिर हर किस्म के वर्ड आ जाता है, वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको सिर्फ माजी और मुजारे का टेबल करेंगे। आप लोग के लिए भी आसानी होगी ना, याद नहीं करने पड़ेंगे अगला सारा, सिर्फ हाफ हो गया टेबल भी आपका। तो जा वो आया, पास आया, जाऊ जा जाऊ, जेता जेतू,
جئتا جئتو جئتم جئنا جئتم جئنا. اب مؤنث کیا ہو جائے گی؟ شا ہوا شا تو ہیا شاءت، تو ہوا جاء تو ہیا جاءت جاءت. ٹھیک ہے نا. تو یہ جاءت ہو جائے گا. آسان ہوتا ہے مؤنث بنانا سب سے. یہ اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. مضارع سے اس کا سٹائل ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ کہ اگر پوچھا جائے آپ سے کہ یہ ویسے آپ کو میں بتا دوں یہ دربا پر آتا ہے، دربا سٹائل پر آتا ہے. یہ سمیہ پہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ عربوں کی مرضی نہیں، انہوں نے ڈالا اس کو، انہوں نے کہا اس کو اس پہ ڈال. شاء کی طرح عربی یہ بھی بالکل وہی پیٹرن ہے سمیہ والا ہی. شاء اور جاء کا ماضی بالکل ایک جیسا ہے. تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ جن کے ماضی ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے مستقبل الگ ہو سکتے ہیں. مستقبل الگ ہے اس کا مطلب ہے. مستقبل الگ ہے، اس کا حال اور مستقبل الگ ہے شاء سے. ماضی ایک ہے. ہاں ماضی ایک ہے ان کا. ٹھیک ہے. سب پاکستان سے. جی بالکل. تو یہ جا ہے، ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جا کا جو ہے نا وہ مضارع بنتا ہے یجیو، لیکن ہم نے جو ماضی ہی کرنا ہے وہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ڈفرنٹ گروپ سے آئے گا، یہ درابا سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو جا جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا اور جاءت، بس اتنا ہی کرنا ہے ہم کو الحمدللہ. جہاں پہ ٹیبل شارٹ ہو جائے نا وہاں پہ بس اسی پہ اکتفا کریں، خوش ہو جائیں کہ یہاں پورا نہیں کرنا. چلیں جی. شاہ جو ہمارا ہے وہ کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. اس میں دو چیزیں آگے آپ لوگ کے ہوم ورک میں اکثر یہ کویشچن ہوتا ہے نا کہ بتائیں کہ یہ اس میں دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. چلیں جی عربی بنائیں. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی. تشاؤون خیرن. تشاؤون خیر، ویری گڈ. یہاں پہ ہمارا پورا تشاؤنا اس لیے آئے گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ سب چاہتے ہیں. یہ کویشچن نہیں ہے کیا آپ سب چاہتے ہیں. اگر ہو تو بھی ہم اسے پورا لکھیں گے، اور اگر منع کر رہے ہوں گے ہم کہ تم سب بھلائی نہ چاہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے کیا ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو ماضی اور مضارع ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے عربی میں. اللہ نے کہا نہیں میں جواب آپ کے پاس ورک بک میں نہیں لکھا ہے یا ہاں لکھا ہے؟ تیسرا کوشچن پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے. پھر ورک بک میں اور لکھا ہوتا ہے، سلائیڈ والی ورک بک جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی. بہرحال نہیں میں جواب دینا ہو تو آپ اس کے ساتھ لا لگائیں گے کیونکہ یہ مضارع ہے، اور پازیٹیو آپ کو آنسر کرنا ہے تو آپ نے سیدھا سیدھا نام لگانا، اس میں تو کوئی گڑبڑ ہی نہیں. شاء کی طرح ہی خافا کا ٹیبل بھی ہے. دیکھیں ایکسیپشن جو ہے نا، آج آپ کو دونوں ایکسیپشن آ گئے. شاء کی طرح ہی خافا کا ٹیبل بھی ہے. تو چلیں خافا کا ٹیبل بنائیں. خافا خافا خافو یا خافا کے بعد ہو گیا خافو. ٹھیک ہے. خائف پھر کیا ہوگا؟ نہیں اب خفتا. خفتا خفتو خفتم ٹھیک ہے. خفتم خفنا مخوف ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ یخافو 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 یخافونا 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 اخافو خافو اخافونا خافو اخافو تخافونا خافونا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا نخافو. نخافو آخر میں فوفو ہوگا. ٹھیک ہے، سب میں فوفو ہوگا. امر کیا ہوگا اس کا؟ خف خف. ٹھیک ہے. خاف خفو خافو خافو لا تخف تخف لا تخافو. لا تخافو. ٹھیک ہے. ڈرنے والا کیا ہے؟ خالق خائف خائفن. ٹھیک ہے. بس جو ڈرا وہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، بس وہ ڈر گیا تو نہیں بنے گا. اور خوف، خوف وہ ڈر خوف کا مطلب ڈرنا. تو اس کے روٹ لیٹرز آپ الف کی جگہ واو آ گیا ہے. الف کی جگہ واو ہے اس کا روٹ لیٹر. تو میں نے آپ سے کہا تھا نا مضارع میں سے مضارع کی نشانی ہٹائیں تو آپ کے پاس پیچھے روٹ لیٹر بچے گا 90% میں. تو دس از ون آف دوز 10% جس میں نہیں ہوگا ویسا. لیکن اس کو یاد رکھنا اس لیے آسان ہے کہ خافا وہ ڈرا
تو خوف تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, تو بس سمجھیں گے اس کا خوف ہے, ٹھیک ہے, اس کا خوف بن جائے گا. تو خافا کا جو ہے وہ روٹ لیٹر بنے گا خوف, اور شاء کا جو ہے اس کا بھی بڑا, وہ جو اس کو یاد رکھنا ہے نا, تو شیء, شے اردو میں بھی بولتے ہیں نا, شیء کوئی چیز, چاہنا ہے تو شے کوئی چاہے جانے والی چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا, تو شین کے ساتھ پھر اس کے یا آ جائے گی. یہ میں ایسی اپنی تک بندیاں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کبھی کبھی, جن سے میں نے یاد کی ہوتی تھیں چیزیں, تو میں سمجھتی ہوں شاید اور بھی کسی کو ایسے یاد ہو جائیں گی, اس سے میں بتا دیتی ہوں. وہ کوئی رول نہیں ہے ہوتا, مطلب یہ میری اپنی وہ دماغی خلل ہوتا ہے جو میں کبھی شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو چلیں جی, یہ ہو گیا ہمارا خافا کا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ, لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ایک دو باتیں آپ سے کرنا تھیں کہ نیکسٹ ویک ہمارا ریویژن کی کلاس ہوگی, جس میں پورا 1A سے لے کے 3D تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم ریوائز کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اس ایک ہفتے کے دوران اپنے کویشچنز ریڈی رکھیں. اگر کسی کے کوئی سوال ہیں, کسی چیز کو کچھ ایکسپلینیشن چاہیے, سمجھنا ہے, کرنا ہے, ہمارے پاس پورا ویک ہے, ہم گروپ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو. اگر کوئی ایسا سوال ہو تو پورا ایک ہفتے تک اب سے پینڈنگ نہ رکھنا چاہیں, آپ کر لے سکتے ہیں, تاکہ ہم اسے ڈویژن اپنا کمپلیٹ کریں. اور آپ لوگوں نے ٹیبلز کو بہت اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے, کیونکہ ٹیبل آپ سے سنے جا سکتے ہیں اور سنے جائیں گے. جس کی باری آئے گی, جس کا وہ نکل آیا نام, اس سے ہم ٹیبل سنیں گے. اور دوسرا یہ کہ ایک سیمپل کی بات کریں, ریویژن میں پوچھیں گے. ہاں جی, ریویژن جب ہوگا نا, ریویژن تو ہم آپ کو لیسنز کا کروائیں گے. آپ کے کویشچن کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے, جو کوئی آپ کے مسئلے ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے, اور ٹیبل بھی سن لیں گے. جو کچھ ہو سکے گا اس 2 گھنٹے میں ہم انشاءاللہ 2.5 گھنٹے میں کریں گے. اور ایک سیمپل کوئز آپ سے شیئر کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نیکسٹ ویک ریویژن ہے, اس کے پھر نیکسٹ ویک آپ کا کوئز بھی ہے, مڈ کوئز. تو ایک سیمپل کوئز آپ سے ہم شیئر کریں گے, وہ آپ لوگ سالو کریں گے, اس کے مارکس کاؤنٹ نہیں ہوں گے, اور وہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہوگا, سو دیٹ یو نو کہ ٹیسٹ کا جو کوئز کا پیٹرن ہے وہ کیسا ہوگا. جسٹ لائک ہوم ورک ہی ہوگا. تو وہ آپ اس کو کریں گے, اور پھر ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے اپنی ریویژن کلاس میں کوئز کو, ٹھیک ہے. وہ ہم پہلے آپ سے شیئر ہو جائے گا. تو اس دن کچھ کوئریز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کر لیں گے, اور ویک کے دوران آپ لوگ گروپ میں بھی آنسر کویشچن ہم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں اور ہیلپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی. تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیں آپ, تلاوت کے, پڑھنے کے, بک سے, ساتھی سے کورس کی باتیں کریں, نماز میں صورتیں بدل کے پڑھیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی یو آل نیکسٹ ویک وعلیکم انشاءاللہ السلام. ریویژن کلاس میں. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو سیریسلی تھوڑا ٹائم دے کے پڑھتے جائیں, تاکہ آپ کے پاس ایک کلیئر پکچر ہو کہ آپ لوگوں کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی ہے, اور اس کو ہم آرام سے کر سکیں. ٹھیک ہے, تو السلام علیکم. جزاک اللہ. کوئی کویشچن ہے تو, اور ہم سے 5-7 منٹ لگا سکتے ہیں.